السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ پاکستانی سیاست کی فضا اس وقت دھمکیوں اور تڑیوں سے گرد آلود ہے۔ مخالفین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے بیانیوں کو مقبول ظاہر کرنے کے لیے زبان اور لہجے کی تمیز کو بھلا کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، جبکہ سیاست اس سب کا نام نہیں ہے۔ سیاست کے اندر جوش، غصے اور انتہا پسندی کا مقابلہ دانش مندی، عقل اور حکمت کے ذریعے جذبات کو ایک طرف رکھنے کا نام ہے۔ سیاست ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے، نہ کہ اپنے مخالف کو ختم کرنے کا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن عظمیٰ خان سے طویل عرصے بعد ہونے والی ملاقات کے بعد ملکی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھونچال کی سی کیفیت جو ہے وہ اس وقت لگ رہی ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس وقت ملک کے کونے کونے میں زیر بحث ہے، کیونکہ اپنی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ یعنی قومی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ملکی سیاست میں سول ملٹری تصادم ہوتا رہا ہے، لیکن جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی لیڈر کو بذریعہ پریس کانفرنس سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا ہے، یہ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے فوج کی طرف سے کبھی بھی یہ بات کسی کی بھی کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس کے لیے براہ راست کم سے کم سامنے نہیں آئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اثرات پی ٹی آئی کے پشاور جلسے میں بھی ہم نے دیکھے، اور اس جلسے میں پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ہر سوال اور الزام کا جواب بھی ایسا لگا کہ دیا گیا ہے، جس سے معاملات اتنے ہیٹ اپ ہو چکے ہیں کہ اب اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری یہ لڑائی جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلی گئی ہے۔ اس آئی صورتحال نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں ان کے پاس مارجن بہت کم ہو گیا ہے، اور اب حکومت اس بات کی کہ جو ہے واضح اشارے بھی دے رہی ہے کہ آنے والے دن نہ صرف پی ٹی آئی قیادت کے لیے مشکل ترین ثابت ہونے والے ہیں، بلکہ اگر پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت فعال رہنا ہے تو اس کو عمران خان کے بیانیے اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں حماد حسن صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر رہنماء پاکستان مسلم لیگ نواز کی ممبر نیشنل اسمبلی کی شمائلہ رانا موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا۔ سینئر رہنماء پی ٹی آئی کے ممبر نیشنل اسمبلی کے شفقت عباس سوان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا۔ میں سر ایک کوئک کامنٹ حماد صاحب آپ سے لے کے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سب سے پہلے تو سر یہ جو ماحول ہے اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کوئی کہتا ہے گورنر ہاؤس تمہارے باپ کا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سی جگہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہم شاہین ہیں دوسرے کوے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ٹامی کا لفظ بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے ڈسکورس کے اندر شامل ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے مطلب اخلاقیات کی سب سے پہلے اگر بات کر لیں تو؟ دیکھیے اشفین، کانفلکٹ، مزاحمت اور تحریک یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ یعنی فاطمہ جناح کی مثال ہم لے لیں، وہ آمریت سے ٹکرا رہی تھی لیکن تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا تھا۔ جو سیاسی قوتیں ان کے ساتھ تھی اس میں مودودی صاحب بھی تھے اور اس میں ولی خان بھی تھے، یعنی الگ الگ نظریات والے لوگ۔ پھر ایم آر ڈی بنی تو بے نظیر بھٹو نے اس ولی خان کو بھی ساتھ ملا لیا تھا جن پر ان کے باپ ذوالفقار علی بھٹو نے حیدرآباد ٹریبونل بنایا تھا اور تمام ساتھیوں سمیت جیل میں ڈال دیا تھا۔ پھر اے آر ڈی بنی تو نواز شریف اور بے نظیر ایک دوسرے کے شدید مخالف رہے تھے لیکن اکٹھے ہوئے، یعنی کہ بند دروازہ نہیں کیا سیاست میں اس سے پہلے کسی نے۔ اور ٹکرا کس سے رہے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ سے، مارشل لاؤں سے ٹکرا رہے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں، دوسری طرف سیاستدانوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہمیں یہ جج کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ زیادہ دشمن سیاستدانوں کو سمجھ رہے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ جمہوریت کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے، پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے وہ کون سا کردار ادا کریں گے؟ وہ انفرادی طور پر کریں گے؟ وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور جمہوریت اور آئین و قانون کو مضبوط اور بالادست بناتے ہیں۔ لیکن یہاں عجیب مسئلہ ہے، کہتا ہے سارے سیاستدان چور ڈاکو ہے، کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں پہلے دروازے بند کسی سیاسی جماعت نے دوسری جماعت کے لیے نہیں کیے، جو پی ٹی آئی نے کر دی؟ نہیں کیے تھے بلکہ اپنے انتہائی مخالف جماعتوں کے ساتھ بھی اکٹھے جدوجہد کی۔ اچھا، کیونکہ سیاسی جماعتیں اگر سیاسی جماعتوں سے بات کریں تو اچھا بھی وہی لگتا ہے۔ شمائلہ رانا صاحبہ، ٹویٹ آیا عمران خان صاحب کا ان کی ہمشیرہ سے ملاقات کے بعد، جو کہ ظاہر ہے بہت سخت تھا، اس کے اندر بہت نامناسب گفتگو جو ہے وہ سامنے لے کر آئی گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جواب مناسب نہ ہوتا کہ سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، سیاسی جماعتیں دیتی، حکومت دیتی، جواب جو ہے وہ ادارے کو دینا پڑا، اور اس کی شاید ریزن یہ سمجھ میں آئی کہ سیاسی جماعت یعنی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے، بولا ہی کچھ نہیں، کوئی رد عمل ہی نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشفین، جو موقف ہمارا تحریک انصاف کے متعلق تھا
کہ یہ لوگ ایک انتشار پسندی اور انتشاری ذہن کے مالک ہیں معذرت کے ساتھ، اس کو سٹیمپ جو ہے ایک بڑے مستند ادارے نے کیا، اور اس دن ان کی پریس کانفرنس میں جو چیزیں تھیں، یا آپ کو یاد ہو، یہ ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا یہ وتیرہ نہیں ہے، گالی گولی غلیل، اس کی جو سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے۔ ایک بطور سیاست کے طالب علم کے میں اس چیز کی مذمت کرتی ہوں کہ جب یہ ان کا دور آیا تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، چادریں اچھالتے رہے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جہاں پہ اپنے مقصد میں یہ لوگ کامیاب نہ ہوں وہاں پہ یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں اس پہ تو میں آتی ہوں، لیکن سوال کا جواب نہیں دیا نا، اسی طرف میں آ رہی ہوں، ادارے سے آیا جواب، تو آپ لوگ مستند نہیں ہیں۔ نہیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تو دے دے کے ان کو جواب تھک گئے ہیں، ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے دیکھیں، ہم نے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بھی اوتھ بھی نہیں ہوا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ریاست نہیں اٹیک نہیں کیا، جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہمیں اٹیک کرتے ہیں، اگر ہم اگر ادارہ جواب دیتا ہے تو آپ کہتی ہیں یہ آپ کو دینا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان کی جو نالائکیاں اور معذرت کے ساتھ جو ان کی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ پلیز اس طرح نہ کریں۔ میں آپ کو اپنے سوال کا پرسپیکٹو بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی ادارے کو یا کسی حکومتی ذیلی ادارے کے سربراہ کو اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے، جواب اس صورت میں حکومت کو دینا چاہیے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی جو نامینیشن ہوئی، آپ لوگوں نے سیاسی پوائنٹس کو نہیں، بات یہ ہے دیکھیں انہوں نے وہ جو ٹویٹ تھا ایکس کے اوپر جو پیغام تھا، وہ پیغام تھا نا، انہوں نے ایک ایسی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کے ساتھ جو ہمارا فیس ہے، فوج ہمارا چہرہ ہے، اور اگر ہمارے چہرے کو کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم بھی آئینی ہاتھوں سے۔ اچھا، یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ چہرے کو بگاڑنے کی کوشش، شفقت عوان صاحب وہ کہتے ہیں بس اب بہت ہو گئی ہے، یہ تو اب میں آپ کو حکومتی رد عمل بتا رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فوج کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی کانفرنس جو ہوئی تھی یا جو ورک شاپ تھی اس میں جانے کے لیے یہ غدار کہتے ہیں، تو پھر ہم غدار ہیں کیوں؟ اس فوج کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے بنیان المرصوص میں آپ کا جو قد کاٹ ہے وہ عالمی انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو جو پذیرائی ملی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے جس طرح کی زبان استعمال اب کر دی ہے، میں حکومتی وزراء کا رد عمل بتا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں رہ گئی پی ٹی آئی کے سسٹم کے اندر۔ کوئی کہہ رہا ہے کلعدم ہو سکتی ہے، حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ کلعدم کیا ہوتا ہے، بات اس سے بھی آگے چلی گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ بات کو جہاں مرضی یہ لے جائیں، ہم جھولی نہیں پھیلا رہے، نہ تو ان کی کوئی پولیٹیکل رویہ ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑے لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں کہ یہ ان کو کوئی خیال ہو جمہوریت کا۔ اگر بات ہو کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کی، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نواز شریف صاحب کی یہ تقریر چلا دوں آپ کے پروگرام میں۔ نہیں وہ تو خیر ایسے آپ پتہ نہیں کون سی تقریر لے کر آئے، ایسے تو بہت ساری تقاریر ہیں، مریم بی بی کی بھی ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بڑے غدار ہو گئے، ہم نے ادارے کے خلاف کہہ دیا، ہم کو پولیٹیکل جماعت ہی نہیں رہنا چاہیے، ہم تو بالکل راندہ درگاہ ہو گئے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں یہ تقریریں چلاؤں گا جہاں پہ، اور یہ تقریریں شاید چلانے والی نہیں ہیں۔ یہ واقعی کہہ رہے کہ ماضی میں یہ غدار نہیں ہوا تو آج آپ کیوں غدار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہی نواز شریف صاحب کی میں تقریر آپ کے سامنے چلاؤں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان جو تھا وہ محب وطن تھا، جنہوں نے کہا ہم نے غدار بنایا، ہم نے غدار بنایا، اور انہوں نے بنایا جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو کہہ رہے تھے۔ اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان کو یہ کوٹ کرتے ہیں۔ سر ویسے رویہ آپ لوگوں کا بھی مناسب ہے، میری بات تو سن لینا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ہم پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو لب و لہجہ کل جلسے میں استعمال کیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نہیں، میری بات سنیں، اس پریس کانفرنس کے بعد کہ گورنمنٹ کیوں کہتی ہے گورنر بات کرنے دیں گی تو میں بات کروں، میں آپ سے بھی کہوں گی نا کہ ڈی چوک کسی کا باپ کا نہیں، کیا زبان؟ میری بات تو سنیں، جتنی زبان بری استعمال کی گئی اس کے مقابلے میں کل بھی ایک ٹی وی چینل کہہ رہا تھا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں کچھ برا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس جلسے میں، وہ نہیں ہوا جو میرا خیال ہے۔ اور اگر بات ادارے کی کرنی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کی، جاوید لطیف صاحب کی، مریم صاحبہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور خان صاحب کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں ان کے مقابلے میں اشر شیر بھی نہیں ہے۔
جتنا کچھ کہا گیا ہے پاکستان آرمی کے جرنیلوں کو اور پاکستان آرمی کو برا بھلا ان سارے صاحبان نے، خان صاحب تو دیکھیں جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، وہ 2.5 سال سے جیل میں ہیں، ان کی ملاقاتیں بند ہیں، وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، اور میرا بھائی کوئی یا بہن کہیں رہا ہو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ایک دن کے لیے بھی تو وہ 24 اب مزید بند ہو گئی ہے نا. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پہلے ناکے پہ اب روکیں گے، اس کے آگے جانے کی اب اجازت نہیں ہے. نو میٹر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را ہم پہ غدار اور یہ لگانے کے فتوے اس سے پہلے. ویسے آپ پہلے نہیں ہیں جن پہ غداری کا بھی آپ نہیں، میں تھا جو فاطمہ جناح، ذوالفقار بھٹو، بھٹو، نواز شریف، ولی خان، کس کی بات کروں. لیکن دیکھیں ان کو تو کم از کم اگر نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اگر مریم کو اپنے لیڈر کی بیٹی مانتے ہیں، اور اگر وہ باقی جن صاحبان کا میں نام لیا، ان کا وزیر دفاع ہیں آج، ہمارے اسپیکر صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ جو الفاظ بولے ہیں وہ میں دہرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بریک لیں گے، واپس آ کے مزید انہی ایشوز پہ بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کوئی کامنٹ ویسے ہمارے صاحب کر دیں. بات تو غلط نہیں کی شفقت صاحب نے، مطلب ماضی میں کیا نہیں کچھ کہا گیا. ادارے کی اگر بات کریں، ادارے کے سربراہان کو ان لیڈران کی طرف سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہی کافی ہے کوٹ کرنے کے لیے، اور آگے پیچھے کی چھوڑ دیتے ہیں. وہ ویڈیوز ہیں گجرانوالہ والی میرے پاس. تو پھر ان کے لیڈر کیوں کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات نہیں؟ ہاں وہ میں بتاؤں گا. ایک منٹ، وہ بتاؤں. دیکھیں ایک طرف وہ ٹکرا بھی رہے ہیں، ویلڈ بات ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں بات بھی کروں گا. پہلے تو آپ واضح کریں کہ آپ نے کرنا کیا. بے نظیر بھٹو ضیاء ماشاء اللہ سے ٹکرا رہی تھی، آخر تک ٹکرائی. نواز شریف ٹکرا رہے تھے، آخر تک ٹکرائے. اچھا، لیکن یہاں پر عجیب معاملہ دیکھیں، وہ آصف زرداری نے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا، مشرف چلے گئے نا. میاں صاحب کہاں ٹکرائے؟ وہ کہتے ہیں وہ چلے گئے، بات چیت کر کے چلے گئے نا. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ میں نے مشرف کے ساتھ بات کرنی ہے. میاں صاحب کس سے بات کر کے گئے تھے؟ نہیں، وہ جو خدا را آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اللہ کیا بات رہ گئی یہ بات. ایک منٹ، آپ پی ٹی آئی والے بولنے نہیں دیتے. دیکھیں میں نے نواز شریف کے اس پہ ہمیشہ تنقید کی کہ وہ جب جی ٹی روڈ پہ نکلے تو عوام ان کے ساتھ نکل آئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور سول سپریمیسی. لیکن آج وہ سول سپریمیسی کہاں ہے؟ وہ پاؤں کے نیچے پڑی ہے. کوئی سول سپریمیسی نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے. ہم اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے. 27ویں ترمیم کے بعد ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن میں عمران خان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ہمیشہ میڈیا میں کہتا ہوں کہ وہ یقیناً بہت پاپولر ہیں، لیکن ان کے اندر مزاحمت نہیں ہے. اس کو ہم سیاسی مزاحمت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم جمہوری جدوجہد نہیں کہہ سکتے. ایک منٹ، اگر ایک لیڈر جیل میں بیٹھا ہے اور وہ صبح شام یہ کہہ رہا ہے کہ سیاستدان سارے چورے اور میں نے اسٹیبلشمنٹ، تو ان کے لاشعور میں وہ باتیں بیٹھی ہوئی ہے. جب 30 اکتوبر 2011 کو ان کا جلسہ کرایا گیا تھا، ایک ہائیبریڈ رجیم کے ذریعے ان کو لا کر اسی ڈی چوک میں بٹھایا گیا تھا. یعنی جو جن حالات میں ان کو پالا گیا تھا، ان کو سپورٹ کیا گیا تھا، وہ ان کے ذہن سے نکل نہیں رہے ہیں. وہ آج بھی وہی پہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ وہی چیز چاہتے ہیں. بنیادی طور پر وہ جمہوری جدوجہد کی طرف نہیں آ رہے. آئے نا بھائی، جمہوری جدوجہد کریں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ جمہوری جدوجہد تو نہیں کر رہے ہیں. آپ تو وہ ماحول چاہتے ہیں جو 2014 میں آپ کو ملا تھا، جو 2018 میں آپ کو ملا، جو 2022 تک آپ کو ملتا رہا. 12-13 سال میں اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، آپ بنیادی طور پر اقتدار کی کشمکش میں ہیں، آپ اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ جمہوری جدوجہد تو نہیں کر رہے. جمہوری جدوجہد کریں نا. چلے میں اس کا جواب دیتی ہوں شفقت صاحب سے. شمائلہ صاحبہ، آئی نو کہ آپ جواب دینا چاہیں گے کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں آپ لوگوں کے لیڈران بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ بریف کامنٹ کر کے ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ یہ حذیفہ رحمان صاحب بھی ہیں، آپ کے ایک دو اور بھی وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت پر پابندی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کس پہ پابندی لگانی ہے؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں قانونی طور پہ یہ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں بطور پولیٹیکل کارکن میں نے اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی جماعت کے اوپر قدغن لگائی جائے یا اس کو بین کیا جائے. لیکن اگر ایک جماعت جو ہے اس نے ٹھان ہی لی ہے کہ ہم نے اپنے تابوت میں آخری کیل ہم نے خود ہی ٹھوکنا ہے، تو اب ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اب یہ سیاستدانوں کو گالیاں دیں، سیاستدانوں کو برا بھلا کہیں، انہوں نے اب اداروں کے اوپر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں. اب معذرت کے ساتھ جو بات ابھی ہمارے بھائی کر رہے تھے، دیکھیں اگر ہمارے قائد نے میاں نواز شریف نے بات کی ہے تو کسی ڈکٹیٹر کو بات کی ہے.
ایک فرد پوری فوج کو بات نہیں گجرانوالہ میں کون سا ڈکٹیٹر تھا؟ یہ تو نہیں ایسے نہ کریں. آپ تو جمہوریت گورنمنٹ تھی, آپ کا اپنا پرائم منسٹر تھے آپ کی جماعت کے. میں وہی عرض کر رہی ہوں, اس طرف آ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وقت آپ نے موقع, جو وقت ہے نا آپ کا, وہ بڑا خراب تھا کہ آپ نے سلیکشن جو ٹائم کی تھی کہ جس وقت پاکستان جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے جو مارکہ حق کیا ہے, اس وقت آپ نے اس سالار کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا, اس فوج کو آپ نے غدار کہنا شروع کر دیا, جس کا فوجی جو ہے وہ آج وہاں پہ سرحدوں پہ کھڑا ہے, سردی میں کھڑا ہے. میں تو یہ بات کی طرف آ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ہم لوگ ماضی میں بھی جب کوئی چیز حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں, یہ لوگ بات کریں, یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اٹیک, جو ٹویٹ اگر آپ دیکھیں ایک جمہوری حوالے سے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سر شرم سے جو میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی, میاں صاحب نے فرشتوں کی اصطلاح کوئن کی, وہ بات کر رہے تھے, وہ اٹیک ہی کر رہے تھے. ہم نے جو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ دشمن نے کرنا تھا, معذرت کے ساتھ وہ کام پی ٹی آئی نے کیا. ان کی بہن نے جو انڈیا کے چینل کو انٹرویو کیا ہے, یہ کیا میاں صاحب نے کبھی نہیں دیا انڈیا کے چینل کو انٹرویو؟ بالکل دیں, ابھی تو یہ بات لیکن یہ وہاں پہ اپنے جو قصے کھول کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ کیا آپ کو انڈین میڈیا نہیں شمائلہ دیکھیں انڈین میڈیا کہانی سنانے جائیں گے نا, برکھا دت صاحب پاکستانی تو نہیں ہے, انڈین میڈیا نے کرن تھاپر پاکستانی تو نہیں. آپ کو انڈین میڈیا نے آزاد کروانا ہے, آپ کو انڈین میڈیا نے یہاں سے آپ کی عدالتوں میں سے آپ کو آزادی لے کر دینی ہے. کوئی کامنٹ پاکستان, اب میں نے ان کو کہا تھا آپ لوگوں کا مقدمہ سیاسی لوگوں سے ہوتا ہوا, آپ بات کہیں اور لے گئی نا, ورنہ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا, آپ نے کہا کہ آخری کیل ہے تابوت میں, آخری کیل تو ٹھوکی نا آپ لوگوں نے 8 فروری والے الیکشن میں ٹھوکی, جب ان کو سائن نہیں دیا, ان کو پارٹی کا نام نہیں دیا, انہوں نے پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے دکھایا. بات سنیں, کون سی کیل ہے ان کا سائن نہ ہم نے چھینا, ہم لوگ کو ہمیں کوئی اختیار نہیں. جیسے میں کسی کو وہ ادارے بیٹھے ہیں, عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, ہمارا بڑی مشکل سے ہولڈ کیا ہوا ہے. دیکھیں عمران خان کی بہن نے اگر انٹرویو دیا ہے تو اس پہ زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک بہن ہے, یہ حقائق ہیں ہمارے ساتھ, اور ایک جذباتی فضا بن جاتی ہے. بے نظیر بھٹو مرحومہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو سندھ سے کچھ ایسی آوازیں اٹھی تھی, لیکن آصف زرداری صاحب نے بہت دانائی کے ساتھ سنبھال دیا تھا. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ایک رد عمل آیا تھا, تو یہ ایک جذباتی رد عمل ہے, ضروری نہیں کہ وہ ہم ہر کسی کو غدار دیکھ نہیں, ہم نے غداری کا نہیں کہا, ہم نے غدار نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, لیکن آپ کی جماعت نے نہیں, ہماری جماعت نے غدار نہیں کہا. یہ لوگ جمہوریت چاہتے ہیں, میری بات سنیں, مجھے ایک منٹ کمنٹ کرنے دیں, خدا کا اللہ کا واسطہ ہے اس طرح نہ کریں. اور اتنی گندی ہسٹری ہے کہ ایک لفظ جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ دہرائے نا, دہرانے کے قابل الفاظ نہیں ہیں جو انہوں نے پاکستان آرمی کے بارے میں بولے ہیں. میں یہی تو صرف ایک نے نہیں بولے, یہ موازنہ کرنے کے لیے شو نہیں کیا نا کہ کس نے. اچھا ایک اور بات, عمران خان صاحب بولے, لیکن انہوں نے ایسے بولے کہ ان والے بلا دیے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں موازنے کے لیے نہیں بیٹھی, صرف گزارش اتنی سی ہے کہ آپ لوگ جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے لڑنے. اچھا صاحب نے ایک سوال پوچھنا تھا, میں پروگرام کے شروع سے, پروگرام کے ویری سٹارٹ سے اس بات کا جواب دینے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر مجھے یہ تھوڑا سا موقع دیں تو میں, کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے بھائی, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کرنی ہے کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. سول سپرمیسی کی بات کرنی ہے کہ ہمیں یہ جو آئین ہے اس کو اچھی صورت میں بحال کرنا ہے. پاکستان ایک جمہوریت ہے, جمہوری ملک ہے, یہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ چلے میری اب بات تو نہیں کرنے دیں گے آپ, مجھے پتا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا میں سر جسٹس وقار سیٹ فیصلہ آیا تھا, وہ شاندار موقع تھا. میری بات تو سن لیں. اب اگر آپ بات کریں ہماری ماضی کی, تو ماضی پر میں آپ کے پروگرام میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک, کہہ چکا ہوں, صحیح بات ہے. اچھا میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, میرا لیڈر جیل میں بیٹھ کے کہہ چکا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑی ایکسٹینشن دینے والی. میں ان سے کہتا ہوں, غلطیاں دہرا نہیں رہے, میں نہیں دہرا رہے, ان سے کہتا ہوں کہ یہ 4 دفعہ حکومت کر چکی ہیں, انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, انہوں نے سول سپرمیسی کی بات کی. چلیں یہ ان کے میں تقریریں چھوڑ دیتا ہوں جنہوں نے پاک آرمی کے خلاف کی, لیکن آج یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟
اب 5ویں دفعہ آ کے انہوں نے سیکھنا ہے. ہم تو سیکھ لیا, ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم نے غلطیوں سے سیکھ لیا. ان سے گزارش ہے کہ آپ نہیں سیکھا, ایک ادارے کے سربراہ کو کہنا پڑا ہے نہیں سیکھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں نہیں سیکھا. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں, غلطیاں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. بریک لے لوں, واپس آگے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اس کی بھی ایک توجہ پیش کی ہے شفقت صاحب نے, اس پر بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. جو نقطہ آپ نے اٹھایا تھا اس کا جواب دیا ہے شفقت صاحب نے, تسلی بخش جواب تھا کہ کیوں بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اور دوسرا تھوڑا سا کل کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ ضرور بات کریں. سیاسی جدوجہد کسی کے اس میں اپوزیشن میں گفتگو کرنا ایک طرف, لیکن جو لب و لہجہ تھا مناسب تھا؟ بالکل مناسب نہیں تھا کہیں بھی ہو. دیکھیں یاسمین, اگر عمران خان کو غدار کہا جائے تو اس کا سب سے بڑا مخالف میں رہوں گا اور ہوں. اور یہ صرف عمران خان نہیں ہے, میں نواز شریف کے معاملے میں بھی تھا, بے نظیر بھٹو کے معاملے میں بھی تھا, اور ہمیشہ رہوں گا. کوئی غدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی یہاں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان, کسٹوڈین آف دا کنٹری حلف اٹھاتا ہے تو اس کو غدار کہنا ہے, میری نظر میں یہ ایک بہت, چلو میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن غدار نہیں کہہ سکتے کسی کو. ہاں غلطیاں ہیں, غلطیوں پر تنقید کر سکتے ہیں, غلطیوں پر تنقید بھی کریں گے, غلطیوں کی مخالفت بھی کریں گے. غلطیاں عمران خان نے سب سے زیادہ کی, سیاستدانوں نے. اور میثاق جمہوریت کے بعد معاملہ جمہوریت کی طرف بڑھ رہا تھا, سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی, آئین کی سپرمیسی کی بات ہونے لگی تھی. 2011 میں عمران خان کی وہی جماعت جو اس سے 15 سال پہلے 1996 میں بنی تھی, اور عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اچانک عمران خان کی شہرت آ جاتی ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی پھیل جاتی ہے, اس کی بڑی مضبوط جماعت بن جاتی ہے. پھر 2-3 سال میں اس کے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن جاتی ہے یہاں پہ. لیکن اب جہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, یہاں سے کہاں جائیں گے یہ بتائیں. ایک منٹ, دیکھیں عمران خان نے وقت سے کیا سیکھا. کیا انہوں نے وفد بنا کر, یہ M&A صاحب بیٹے ہیں, ان لوگوں کو بٹھا کر نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, ایمن ولی اور بلاول بھٹو کے پاس بھیجا کہ ہاں بھائی پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں, آئیں سول سپرمیسی کی لڑائی لڑے. کون زخمی نہیں ہے؟ پچھلے سال پرائم منسٹر شہباز شریف نے اسی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بھی زخمی ہیں, آپ بھی زخمی ہیں, تو ہمیں اکٹھے جدوجہد کرنی چاہیے, آگے کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں ایبرپٹلی سب کچھ نہیں ہوتا, بات بھی کرنے پڑے گی, ٹیبل پر بھی آنا پڑے گا, کوارڈینیشن کو بھی بڑھانا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ لڑائی ہو اور مزاحمت ہو. جب انہوں نے یہ تقریر کی کہ آئے ہم نے بھی بھگتا ہے, آپ بھی بھگت رہے ہیں, ہمیں اکٹھے چلنے چاہیے, جو ہی پرائم منسٹر بیٹھ گئے تو عمر ایوب صاحب کھڑے ہو گئے اور ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. تو جب اس طرح آپ مزاحمت کریں گے, لیکن ابھی ایز وی اسپیک یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا حماد صاحب, شمائلہ صاحبہ, وے آؤٹ یا وے فارورڈ جو ہے وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ دنیا میں جنگ بھی ہو جائے, بہت بڑے پیمانے کی بھی ہو جائے, آخر میں ٹیبل پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے. بات یہی ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے شاید کوئی آپشن مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ بتا دیں. یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا کہ عمر ایوب صاحب نے ایسی کی تیسی پھیر دی, فی الحال جو موڈ ہے چل رہا وہ تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں, خان صاحب کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ وہ لیتے ہیں, کوشش کر کے دیکھ لیں. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنا جماعت میں کوئی ایسا بندہ بااعتماد ہے نہیں. انہوں نے اعتبار بھی کیا, اعتماد بھی کیا تو کسی دوسری جماعت کے بندے کے اوپر کیا, معذرت کے ساتھ. قداور سیاستدان نے کر لیا تو کیا خرابی ہے؟ چلے کوئی بات نہیں, ہمیں ابھی ہمارے صاحب نے کہا تھا لوگوں کو ساتھ میں لائیں, ایک بات پہ تو آ جائیں. ان کو عادت ہے لوگوں کا حق مارنے کی, ان کو عادت ہے ان لوگوں کا حق مارنے کی. اپنے سیاسی کارکنان کا دل کھول کے دیکھیں, وہ بھی بیچارے چھوڑے کون سے ان کے ساتھ فیل کر رہے ہوں گے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگلے ڈیسک کے اوپر. تو انہوں نے خان صاحب نے ہمیں بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم جا کے کسی سے بات کریں. چنا بھی تو انہوں نے چنا بھی تو انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو چنا. چلے ان کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کریں, لیکن میں سمجھتی ہوں مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے. بلا لینا, اس وجہ سے آپ کو بلانا چاہیے, آپ گورنمنٹ ہے. اسپیکر صاحب نے ان کو آفر کیا, فلور آف دی ہاؤس پہ ان کو ڈپٹی اسپیکر نے کیا, سوری ڈپٹی وزیر اعظم نے کیا, پی ایم نے کیا, ان کو وزیر اعظم نے کیا, ان کو ڈیفنس منسٹر نے کیا کہ آئیں آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں.
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات ہی اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ چھوڑے پھر آپ سے بات کریں گے. اب لیڈر کو یہ گالیاں بھی دیتے ہیں, یہ برا بھلا بھی کہتے ہیں اور بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. نہیں اب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں بیانیہ چھوڑ دیں خان صاحب کا. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. بیانیہ انتشار کا چھوڑیں, بیانیہ گالیوں کا چھوڑیں. ان کا ایک وزیر ہے, انتشار کا بیانیہ چھوڑ کے آپ آگے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات تو سنیں نا جی. ان کا ایک وزیر ہے, وزیر اطلاعات بنی, کیا نام ہے اس کا, عطا تارڑ. اچھا جنوینلی بھول گئے آپ. نہیں اتنا اہم نہیں ہے جو اس کا نام یاد ہے. ہاں یہی رجسٹر کرانا چاہتا ہوں. اچھا میری بات آج کل ناکو ناک چنے اور کیا ناکو ناک چبنے چبائے, اس کو بولنا آتا نہیں ہے. نہ بولنا چلے چھوڑیں. اور کیا ناکو چنے اس نے چبنے کی بولتی بند ہو جاتی ہے. آگے چلیں, زبان آپ ٹھیک استعمال کریں گے میرے خیال میں. پروپیگنڈا تو خیر ان کا بہت طاقتور ہے, سچ بھی بولے جھوٹ بھی بولے, لیکن پروپیگنڈا ان کا ماننا پڑے گا کہ پھر اور ساتھ کھیلیں گی اگر ان کی زبان میں کوئی جواب دوں. نہیں بولتی بند کی کا ہے, بولتی بند ایک اصطلاح ہے, کوئی غلط بات تو نہیں کیا. بولتی بند کرانے سے کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی غلط بات ہے, کوئی غیر پارلیمانی مکمل کرنے دے شفقت صاحب. جی بولیں آپ. جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فرما رہے تھے کہ جی عمران خان کا بیانیہ جو چھوڑے گا اس کے ساتھ بیٹھیں گے. یا تھوڑا بندہ سوچ کے ہی بول لے نا, اتنا تو بندہ خیال کر لے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. ہمارا لیڈر ہے, ہمیں جان سے پیارا ہے, اور پوری کی پوری پارٹی ایسے دیکھ رہی ہے اس کی طرف کہ جنبش ہلے اور ہم وہ بات کریں. یہ کیا کہتے ہیں اس کا بیانیہ چھوڑیں, کیسی بات یہ کرتے ہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں آئی بات کرتے ہوئے کہ چلیں وہ بہت ساری فضول باتیں کرتا رہتا ہے, لیکن اتنی فضول بات تو آپ نہ کریں نا کہ عمران خان کا بیانیہ چھوڑے, اور جو چھوڑے گا کون چھوڑے گا بھائی عمران خان کا بیانیہ. یہ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ کوئی عمران خان کا بیانیہ چھوڑے گا؟ نہیں اچھا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں میں عمران خان کا بیانیہ چھوڑوں گا؟ بھائی انہوں نے کہا ہے میں عمران خان کی ذمہ داری لیتا ہوں, تو خان صاحب نے ان کو رسپانسبلٹی سونپی ہے, اور وہ اس لیے سونپی ہے ویری کوئکلی کہ ہمارا لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی سے, سینٹ سے, قومی اسمبلی سے, ہمارے پارلیمنٹری لیڈر سب کو سزا کر دیا اپنے جھوٹے کیسز میں. خان صاحب نے کہا اگر ہم پھر منتخب کریں گے اپنے بندے, ان کو پھر جھوٹے کیسز میں سزا کریں گے. اس لیے ان لوگوں کو ہم نے لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور بنایا ہے قومی اسمبلی میں کہ ان کے ساتھ یہ وہ کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمارے پاس بہت قداور لوگ ہیں اور وہ سارے اہل ہیں یہ عہدہ لینے کے, لیکن ہم کتنے لوگ روزانہ کھوتے جائیں. یہ تو گورنمنٹ نے کہا نا کہ بیانیہ چھوڑ دیں, لیکن آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں, اچھا صاحب یہ آفر کرتے ہیں, ساتھ میں تھوڑا سا لب و لہجہ بھی میچ کر لیں. شاہد خٹک صاحب کی گفتگو کل کے جلسے میں آپ کے سامنے, جنید اکبر صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے, سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. کوئی کہتا ہے ڈی چوک کسی کے باپ کا نہیں, ہم آ کر دکھائیں گے. سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم شاہین ہیں, سیاسی کموں سے ہم بات نہیں کرتے. ہمیں کیا کہا گیا کہ زبان جو ہے اس کے سول بنائیں گے جوتے کا, ہمیں کوئی آپ کے باپ کی نہیں ہے. یہ ہمیں سارا کچھ کہا گیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کا لب و لہجہ بہت مناسب تھا. میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا بالکل بھی ایسا نہیں تھا, اور آج ہم نے پارلیمانی پارٹی میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے وہ زبان استعمال نہیں کی جو پورا پاکستان سوچ رہا تھا, جو ہم سوچ رہے تھے کہ سخت, بالکل سخت زبان استعمال. نہیں میرا تو خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں, میں اپنی پارٹی کا بیانیہ بتاؤں, بہت ساری چیزوں میں قابل مذمت میں اپنا جو نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کسی بھی ڈسکورس کا حصہ نہیں چاہیے. سر یہ جو بات تحریک تحفظ آئین پاکستان والے کر رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرتے ہیں, میں چکزئی صاحب کا جو میں نے حوالہ دیا آپ نے دیکھی ہے, وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی لسٹ ہے, نہ کرنے والی بات ہے. کسی کو یہ کہے کہ میں بات کرتا ہوں لیکن پھر اس طرح کی چیزیں ٹیبل پر لے کر آ جائے کہ پہلے تو آپ حکومت چھوڑ کے گھر جائیں, تو بات کیسے کرنی ہے پھر؟ دیکھیے ایک تو چکزئی صاحب ان کی پارٹی کے نہیں ہے, ان کی الگ جماعت ہے. اگر یہ اس اعلامیہ کو اون کر رہے ہیں تو ان کے اتحادی یہ جانے خان صاحب کی ڈائریکشنز ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی کال کے اوپر جائیں بھی. لیکن یشفین ایک اہم بات وہ کریں گے. دیکھیں عمومی طور پر یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تقریباً تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی ختم شد ہے. ایسا نہیں ہے. بھٹو صاحب کی لاش نکلی تھی اور انتہائی خوفناک ماشاء اللہ تھا, چوکوں میں کوڑے مارے جا رہے تھے, تمام قیادت جیلوں میں تھی, لیکن الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, بے نظیر بھٹو 86 میں آتی ہے, 10 لاکھ لوگ استقبال کرتے ہیں, 2 سال بعد وہ وزیر اعظم بن جاتی ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ریڈ لائن ان کے نام کے گرد, لیکن ہوتا کیا ہے, آج بھی نواز شریف اقتدار میں ہیں. دیکھیں اس سے یہ لوگ گھبرا گئے, انہوں نے چونکہ مشکلات کا سامنا نہیں کیا تھا, یہ بڑے لاڈلے تھے, یہ گھبرا بھی گئے اور یہ سراسیمگی کا بھی شکار ہوئے. کل ایک دوست ہے میرے, تو 1 منٹ دوں گا,
इनके जमात के PTI के एक बहुत अहम लीडर है, कल मेरे पास आए तो कहते हैं कि हमारे लिए रास्ते बंद हो गए। मैंने कहा कोई रास्ता बंद नहीं हुआ, आप लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहते हैं क्या करे। मैंने कहा कि इमरान खान एक ट्वीट करे कि ठीक है जहनी मरीज और एक लड़ाई फैल गई है, मेरे मुल्क में इंतशार फैल रहा है, मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मैं यकतरफा तौर पर सीज फायर कर लेता हूँ। इमरान खान इंतहाई मजबूत अखलाकी पोजीशन पर आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो उनकी मुखालिफत करने को कोई नहीं बचेगा। बस बिल्कुल 2 मिनट रह गए, कोई कमेंट शुमाइला साहिबा कि ये जो ये कह रहे हैं ना कि अडियाला के भाई तमाशा अगर कोई करेंगे तो ये तमाशा अब हम नहीं होने देंगे, तलाल चौधरी साहब ने कहा, और ये भी कहा कि पहले नाके पे रोक लेंगे। 9 मुलाकातें, देखिए ब्लैंकेट बैन, ये फैसला हो चुका है कि कोई मुलाकात कि अब इंतशार की सियासत का जो है ना कला कमा करना पड़ेगा। और अगर ये इस तरह आके ये वहां पे इनको जो मैंडेट मिला है ना उसकी हिफाजत करें, अगेन कोई कमेंट करें। ये अडियाला जेल के बाहर जो बैठ जाते हैं, धरना सजा के बैठ जाते हैं, KPK की आवाम। अच्छा, ये जो धरना सजाने की बात है ना और जो वहां पर बाहर एक कियोस्क क्रिएट करने की बात है, उसके जवाब में तलाल चौधरी साहब ने ये कहा है कि अगर वहां पर बाकी कैदियों को खतरा हुआ तो कुछ कैदियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता है। देखिए जी, ना तो हमने इनसे पूछ के धरना देना है, ना हमने किसी से पूछ के एहतजाज करना है। पहले भी खान साहब की मुलाकात शदीद एहतजाज के बाद हुई है, और अब भी अगर हमें इतनी पावर हुई कि हम इतना एहतजाज कर सके, और फिर भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ना ये पहले खुशी से करवाते हैं ना फिर करवाते हैं। लेकिन मुलाकात आपकी पहले भी नहीं हो सकी, वो उनकी बहन तो मिली है ना, वाकई बाकी तो पूरा महीना 4-5 हफ्ते। मैं कह रहा हूँ कि ये एक लंबी स्टोरी है 3 साल की, ये तो एक छोटी सी एपिसोड है। इससे बड़ी हमने फस्तायत बर्दाश्त की है, और जैसे मेरे भाई कह रहे थे ना, इन्होंने बर्दाश्त नहीं की, हमने वो कुछ बर्दाश्त किया है जो दूसरे सोच भी नहीं। चले, वक्त खत्म हो गया। आपको बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शुमाइला राना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमाद हसन साहब से बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।